دیکھیے نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے ان کو پہلے بھی دعوت دی ہے اور پھر دعوت دیتے ہیں. کا مسئلہ ہے اس پہ قومی اتفاق رائے ضرورت ہے اس کی, اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے اور مل بیٹھنے کا موقع ملے گا. حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر اپوزیشن کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دے دی. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حزب اختلاف لچک دکھائے گی تو فوجی عدالتوں پر بات کریں گے. ریاست مدینہ کیسے بنائی جائے, روڈ میپ کیا ہو. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام ارکان کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا. ملاقات آج رات کے کھانے پر ہوگی. سابق وزیراعظم نواز شریف نجی ہسپتال پہنچ گئے. سابق وزیراعظم کے دل اور جسم کے مختلف حصوں کے ٹیسٹ ہوں گے. میاں نواز شریف کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہیں. ڈاکٹرز نے پیس میکر اور آئی سی ڈی لگانے کی تجویز دے دی. مریم نواز کا ٹویٹ, کہا میاں صاحب کے ٹیسٹ اگلے ہفتے تک مکمل ہو جائیں گے. منتخب وزیر اعظم کے عدالتی قتل کو 40 سال بیت گئے. شہید جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کل منائی جائے گی. پیپلز پارٹی گڑھی خدا بخش میں بڑا جلسہ کرے گی. سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے. قافلے پہنچنا شروع ہو گئے. راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں جن ججز نے بھٹو کو سزا سنائی انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا. لاہور ہائی کورٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تبدیلی کے خلاف درخواست کی سماعت. جسٹس امیر بھٹی نے ریمارکس دیے, پروگرام کا نام سے پارلیمنٹ تبدیل کر سکتی ہے, جب حکومت پروگرام بند کرے گی تو دیکھ لیں گے. Contemporary form of racism, Islamophobia poses a grave threat to global peace and security. We must unite against those who seek to divide us by inciting violence, by stereotyping people on the grounds of belief, and by using hate speech and defaming religions. اقوام متحدہ میں مذہب اور تعصب کی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف قرارداد منظور. ترکی نے پاکستان کی حمایت سے قرارداد پیش کی. مریہ لودھی نے خطاب میں کہا اسلام دشمن رویہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بھی بڑھتے ہوئے اسلام فوبیا پر تشویش کا اظہار. ادویہ ساز کمپنیز نے قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا. جان لیوا امراض کی ادویہ کی قیمتیں 500 روپے تک بڑھا دی گئیں. سر درد کی دوا ڈسپرین بھی 27 روپے مہنگی. ڈالر کی اڑان ختم نہ ہوئی. انٹر بینک میں ڈالر 141 روپے 50 پیسے, اوپن مارکیٹ میں 144 روپے 7 پیسے کا ہو گیا. سونے بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. فی تولہ قیمت 71,600 روپے ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. سندھ ہائی کورٹ نے وفاق کو نوٹس جاری کر دیا. محکمہ خزانہ چیئرمین اوگرا اور دیگر سے 24 اپریل کو جواب طلب. حکومت گیس لیب ریٹ پر نظر ثانی کے لیے تیار. وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کہتے ہیں اضافی گیس بلز کی جانچ پڑتال جاری ہے. زائد بل 30 جون تک ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے. پاکستان کی معاشی شرح نمو رواں سال کم ہو کر 3.9% رہ گئی. اگلے سال مزید کم ہو کر 3.6% کم ہو جائے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. لاہور ہائی کورٹ سے کاروباری افراد کے لیے بڑی خبر. عدالت نے ایف بی آر کو ٹیکس کی رقم کا تعین کیے بغیر کاروباری افراد کے خلاف کارروائی سے روک دیا. کون سی قوتیں ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں, لیکن اس سے بھی ہم غافل نہیں ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا, میں آپ کو اس حکومت کی طرف سے ایک واضح پیغام قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں بالکل کلیئرٹی رکھتی ہے, اور انشاءاللہ قوم دیکھے گی اگلے چند ماہ میں نیشنل ایکشن پلان کو اس روح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا جس روح سے اس کو مرتب کیا گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بلوچستان میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے. پاکستان مخالف تحریکوں سے غافل نہیں.
نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر کے دکھائیں گے. مودی کی ذہنی کیفیت دیکھتے ہوئے پاکستانی قیادت کو الرٹ رہنا ہوگا. وزیراعظم عمران خان تکبر، جھوٹ اور انا کا شکار ہے. ہماری ایمنسٹی اسکیم پر سیاست کرنے والے آج ٹیکس چوروں کو سہولتیں دے رہے ہیں. مریم اورنگزیب کا رد عمل، شیر بھی سنا ڈالا، کہا مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. سندھ میں میٹرک کے امتحان مذاق بن گئے. دفعہ 144 بھی کام نہ آئی. امتحانی سینٹرز کے باہر نقل کرانے والوں کا راج. کراچی میں کمپیوٹر سٹڈیز، مہراب پور اور پنو آکل میں بایولوجی، لاڑکانہ کشمور میں انگریزی کا پرچہ آؤٹ. حل شدہ پیپر واٹس ایپ پر جاری کر دیے گئے. لاہور سے ایک اور بچہ اغوا کے بعد قتل. 12 سالہ حسن کو 20 روز پہلے ہیر سے اغوا کیا گیا. جلی ہوئی لاش آشیانہ اسکیم سے برآمد. ملزمان نے بچے کی رہائی کے لیے 10 لاکھ روپے تاوان بھی وصول کیا تھا. شیخ پورہ کے علاقے خان کا ڈوگرا میں مکان کی کچی چھت گر گئی. میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق، 3 افراد زخمی، حالت تشویشناک. شرک پور میں قبضہ مافیا آپے سے باہر. اسٹیشن کمشنر اور ان کی ٹیم پر حملہ کر دیا گیا. کپڑے پھاڑ ڈالے. پولیس بیچ بچاؤ کراتی رہی. رحیم یار خان کے قریب ریلوے ٹریک بحال. ٹرینیں 20 گھنٹے تک تاخیر کا شکار. مسافر خوار. ریلوے حکام کا ٹرینوں کے اوقات کار بہتر بنانے کے لیے بعض مسافر ٹرینیں منسوخ کرنے پر غور. آج شب معراج ہے. مساجد سج گئیں. خصوصی عبادات، نعت خوانی کی محفلیں ہوں گی. بارگاہ رب میں گناہوں کی معافیاں مانگی جائیں گی. ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی دعائیں ہوں گی. نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہمارے دیہات میں خواتین ہی نہیں مرد بھی مار کھاتے ہیں. ہمارے دور میں حلقے کے لوگوں کے خوف سے وزیر نے خواتین کے حقوق کا بل پیش کرنے سے انکار کر دیا. رانا ثناء اللہ کے بیان پر قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی میں کہہ کے دوسروں کو امن کا درس دینے والا امریکہ بدامنی پھیلانے کی کوششوں میں مصروف. بھارت کو 24 آبدوز چکن ہیلی کاپٹر فروخت کرنے کی منظوری دے دی. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے بھارت کو ہیلی کاپٹرز کی فروخت سے بھارت کا دفاع مضبوط ہوگا. افغان طالبان سے مذاکرات. امریکی نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے. چین نے سیمنٹ کے استعمال میں بھی امریکہ کو مات دے دی. چین نے 2 سال میں جتنا سیمنٹ استعمال کیا امریکہ نے اتنا 20ویں صدی میں بھی استعمال نہیں کیا. اور پاپ گلوکارہ نازیہ حسن آج زندہ ہوتی تو اپنی 54ویں سالگرہ مناتی. سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں حیدر اوان. میں ہوں رقبہ عرفان بلے. اور میں ہوں بزر معظم. ناظرین اب آپ 24 نیوز YouTube پر بھی دیکھ سکتے ہیں. youtube.com/24 news HD. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی میں CTD نے MA جناح روڈ پر کارروائی کی. دھماکہ خیز مواد سپلائی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر دیا. ملزم انور کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد ہے. ڈائنامائٹ برآمد کیا گیا ہے. دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا ہے. کارروائی کی گئی ہے. کراچی میں CTD نے MA جناح روڈ پر یہ کارروائی کی ہے. دھماکہ خیز مواد سپلائی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم انور کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد ڈائنامائٹ برآمد کر لیا گیا ہے. جی بالکل آپ کو بتائیں گے یہ کارروائی کی گئی ہے. کراچی میں CTD نے MA جناح روڈ پر کارروائی کی. دھماکہ خیز مواد سپلائی کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم انور کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد ڈائنامائٹ برآمد کیا گیا. کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر CTD نے MA جناح روڈ پر یہ کارروائی کی ہے. کارروائی کے نتیجے میں دھماکہ خیز مواد سپلائی کرنے والے ملزم کو حراست میں لیا گیا ہے جس سے مزید تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے. CTD نے یہ کارروائی کی ہے. کراچی میں ملزم کو گرفتار کیا ہے. ملزم کا نام انور بتایا جاتا ہے اور ملزم کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد ڈائنامائٹ بھی برآمد کیا گیا ہے. کراچی میں CTD نے یہ کارروائی کی ہے. MA جناح روڈ پر کارروائی کرتے
ہوئے دھماکہ خیز مواد سپلائی کرنے والے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور ملزم انور کے قبضے